عین عنفوان شباب میں میری صحبت ایک ایسے صاحب حال صوفی سے رہی ہے جو بظاہر ایک کتب فروش تھے مگر مرچٹلہ نیوی میں ملازمت کی وجہ سے جہاں گرد تھے۔ انہی کے خصوصی کرم، توجہ اور استدلال کی بدولت میں نے الہات سے معرفت الہی کا سفر طے کیا تھا۔ شیخ ظہور صاحب نے مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنقیحات کے مضمون اقلیت کا فریب سے آشنا کیا، اور جس نے میرے اندر کھڑی الہات کی عمارت کو ایک دم متزلزل کر دیا تھا۔ شیخ صاحب سے زیادہ عالمی سیاسی امور پر میں نے کسی شخص کی دسترس نہیں دیکھی۔ جب کبھی ان کے ہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، ان کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنا ٹرانسسٹر ریڈیو کھولتے اور امریکہ سے لے کر جاپان تک تمام ممالک کے حالات حاضرہ کے اردو اور انگریزی پروگرام اور خبریں سنتے، اور پھر یہی عمل عشاء کے بعد بھی دہراتے۔ سمندروں کے سفر کا وسیع تجربہ تھا، اس لیے جب وہ اپنا تجزیہ بیان کرتے تو تاریخی، جغرافیائی اور معاشرتی پس منظر کو یوں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاتے کہ سب کچھ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا۔ ہر صاحب نظر کی طرح انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے عشق تھا، اس لیے گفتگو سمیٹنے کے لیے وہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے اور مطلب واضح ہو جاتا۔ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کی جو تشریح میں نے ان سے سنی ہے وہ آج تک میرے ذہن پر نقش ہے، اور موجودہ دور کے تمام سیاسی حالات اور انقلابات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنتی رہتی ہے۔ ان کے نزدیک نظم میں ابلیس دراصل برطانیہ ہے، اور اس کی مجلس شورا میں وہ تمام اہم مشیر شامل ہیں جو دنیا بھر کے ممالک میں اسی کے خفیہ مشن پر معمور ہیں۔ نظم کی فضا ایسی ہے جیسے برطانیہ کی طاقتور خفیہ ایجنسی MI6 کا اجلاس ہو رہا ہو اور آئندہ کی پالیسی اور اہداف طے ہو رہے ہوں۔ برطانوی MI6 وہ ایجنسی ہے جس نے 1300 سالہ اسلامی خلافت کا خاتمہ کیا، عرب سرزمین پر اسرائیل کا پودا لگایا۔ جنگ عظیم اول کے عین بیچوں بیچ جب روس نے یوکرین فتح کر لیا اور روس کو قسطنطنیہ دینے کے وعدے کا وقت آیا تو کمیونسٹ تحریک کو خفیہ طور پر مسلح دستے بھیج کر نہ صرف زار روس کی عظیم سلطنت کا خاتمہ کروایا بلکہ آرتھوڈاکس چرچ کا آیا صوفیہ میں واپس جانے کا خواب بھی کچل کر رکھ دیا۔ ابلیس کی مجلس شورا میں آج کی دنیا میں رائج تمام نظام ہائے حکومت پر ابلیسی شکنجے، مذاہب کی ذلت و رسوائی، امت مسلمہ کا زوال اور دنیا میں برسر پیکار قوتوں کی معاشی و سیاسی کشمکش پر ایک وسیع بحث ہے۔ اقبال کی یہ نظم ان کی زندگی کے آخری ایام یعنی 1935 کے بعد کی ہے۔ اقبال کی اس نظم میں جو بصیرت ہے اس کا ماخذ خالصتاً قرآن کی تعلیمات اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، خصوصاً وہ احادیث جو آخر الزماں کے بارے میں ایک وسیع و عریض دجالی نظام کے دنیا پر چھا جانے کی خبر دیتی ہیں۔ اقبال اسے ابلیسی نظام سے معنون کرتا ہے۔ پہلا مشیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام۔ اس اہم مشاورتی اجلاس میں تمام مشیروں کی گفتگو کے بعد ابلیس یعنی برطانیہ اپنے غلبے، قوت اور دنیا بھر میں پھیلائے ہوئے اپنے ابلیسی نظام کی مختلف جہتوں پر تفصیلی گفتگو کرتا ہے، اور جمہوریت، بادشاہت، اشتراکیت، کلیسا وغیرہ کو اپنے ہی لگائے ہوئے پودے بتاتے ہوئے امت مسلمہ کی بیداری سے ڈراتا ہے، اور پھر آنے والے مستقبل میں اپنی منصوبہ بندی سے بھی پردہ اٹھاتا ہے۔ اس منصوبہ بندی میں وہ یورپ کے حوالے سے یہ انکشاف کرتا ہے، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ احادیث کے خزانے میں دور فتن کے بارے میں جتنی بھی احادیث ملتی ہیں ان میں دجال کی آمد سے پہلے اور بعد جس نظام کا تذکرہ اور خاکہ ملتا ہے اس کا تمام تر ظہور جدید دور میں نظر آ رہا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس آخری سٹیج کے سجنے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اب جس بڑے معرکے کے بگل بجنے کا انتظار تھا وہ یوکرین پر روس کے حملے سے بچ چکا ہے۔ اسی ملحمۃ الکبریٰ کے آخری مرحلے میں دجال اپنی اس قید سے آزاد ہوگا جس کا ذکر تمیم داری والی مشہور حدیث میں ملتا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں قید ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں جب بھی یورپ اور برطانیہ کے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا تو پاکستانی کمیونٹی سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جب احادیث کے مطابق ملحمۃ الکبریٰ اور یورپ کے طول و عرض میں اس کے پھیل جانے کا تذکرہ کرتا تو لوگ میرے گریبان کو آ جاتے، کہتے یورپ صلیبی جنگوں سے لے کر جنگ عظیم اول اور دوئم تک بہت تباہی دیکھ چکا ہے، اب یہاں کوئی جنگ کا نام نہیں لے سکتا، یہ جنگ تو صرف آپ جیسے جاہل مسلمانوں کے دماغ کا فطور ہے، ہم یورپ کے مہذب لوگ ہیں۔ انہوں نے جنگ، قتل و غارت اور اسلحے کی خرید و فروخت اب تیسری دنیا تک محدود کر دی ہے، لیکن روس نے جب سے اپنی تباہ شدہ معیشت کی راکھ سے دوبارہ انگڑائی لی ہے تو اس کی اس اٹھان کو دبانے کے لیے پورا ابلیسی نظام ایک دم متحرک ہو چکا ہے۔ پیوٹن کا روس ان چالوں کو خوب جانتا تھا کیونکہ وہ 2 دفعہ ان کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ یورپی یونین تو صرف ایک کٹ پتلی ہے، جبکہ اس خطے میں تمام فطور کا ماخر صرف اور صرف برطانیہ ہے، اور امریکہ بھی اسی کے ہاتھ میں کھیلتا ہے۔
روسی خوب جانتے ہیں کہ زار روس کی تباہی، وہاں اشتراکی نظام کا نفاذ اور پھر 75 سال بعد اس نظام کے زوال میں صرف ایک ہی گروہ کی منصوبہ بندی اور چال بازی شامل رہی ہے، اور وہ ہے صہیونیت، جس کا مرکز و منبع برطانیہ ہے۔ مگر روس کے یہودی اس کا ہر اول دستہ تھے۔ سودی نظام کا آغاز 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے چارٹر سے ہوا۔ برطانوی روتھ شیلڈ خاندان کا شکنجہ وہاں اس قدر مضبوط تھا کہ اسرائیل کے قیام کا بیلفور ڈیکلریشن دراصل ایک خط ہے جو اسی خاندان کو لکھا گیا۔ جنگ عظیم اول میں یہ برطانیہ ہی تھا جس نے اس وقت اشتراکی تحریک کی مدد کر کے زار روس کی سلطنت کو تباہ کیا۔ اسی برطانیہ میں ہی سوویت یونین کے معاشی زوال اور ابتری کی داستان ترتیب دی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے 20 سالوں میں روس کے مضبوط ترین قلعوں کو برطانیہ نے ہی مسمار کیا۔ پہلے اسے عراق سے بے دخل کیا گیا اور پھر شام میں اس کے واحد سمندری راستے پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ جس دن 2014 میں یوکرین میں روس نواز حکومت کو عوامی بیداری کے اپنے ہتھ کنڈے سے ہٹایا گیا، روس کو اسی دن پوری سازش کے تانے بانے کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے فوراً کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اہل نظر کی وارننگ کے حوالے سے بار بار لکھا کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز اب اس وقت ہو جائے گا جب روس یوکرین پر حملہ کرے گا، لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اب یہ معرکہ برپا ہو چکا ہے اور آج حالات و معاملات جس طرف جا رہے ہیں وہ بہت ہولناک ہیں۔ روس نے یوکرین پر حملہ تمام نتائج کو سوچ سمجھ کر کیا ہے اور اپنے اس خوف سے نکلنے کے لیے وہ بالآخر ایک دن برطانیہ پر بھرپور حملہ کر دے گا۔ اہل نظر اس حملے کی اطلاع کئی سالوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اس جنگ کے نتیجے میں برطانیہ شاید دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو جائے۔ عالم بالغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ صرف اندازے ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی روشنی میں اہل نظر کرتے رہتے ہیں۔ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ غلط ہوں، کیونکہ تصویر بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے۔ رہے نام اللہ کا۔